اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مجھے چند روز پہلے ایک خط ملا، تقریباً ایک صفحہ لکھا ہوا تھا۔ حاصل اس کا یہ تھا کہ مجھے 20 برس ہو گئے ہیں دعا مانگتے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، اور اس دعا کو کرتے مجھے 20 برس ہو گئے ہیں، لیکن میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ تو اب میرا ایمان متزلزل ہونے لگا ہے کہ کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ میں نے اس خط کا جواب نہیں دیا کہ یہ چند سطروں کا جواب نہیں تھا، میں نے اسے آج کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر اس بندے تک بھی میری بات پہنچے جس کا خط تھا تو ضرور اس پہ غور فرمائے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، غور فرمائیے گا قرآن کے الفاظ پر، جب کوئی میرا بندہ آپ سے میرے بارے پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، ہر کوئی نہیں، عبادی میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ جس کا مجھ پر یقین ہو، اعتماد ہو، مجھے مانتا ہو، مجھے رب مانتا ہو، مجھے معبود اور الہ مانتا ہو اور میرا بندہ ہو اور پریشان ہو، اسے میرے بارے کوئی خبر نہ ہو لیکن جانتا ہو اللہ ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کو کہاں تلاش کروں، تو اسے میرے حبیب بتا دیجئے کہ تیرے سب سے قریب میں ہوں، فإنی قریب۔ یہ جو اربوں باڈی سیل ہے وجود میں، ایک ایک سیل کو پیدا کرنا، بنانا، اس میں استعداد کار رکھنا ہی اس کا کام۔ تو وہ ہستی جو وجود کے ایک ایک سیل کو ہر لمحے بنا رہی ہے، فنا کر رہی ہے، ترتیب، اس سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ لیکن الفاظ یہ ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اسے مجھ پہ اعتماد ہو، یہ نہ جانتا ہو کہ میری ذات کیسی ہے، میری صفات کیسی ہیں، میں کہاں ہوں، لیکن یہ اسے یقین ہو کہ اللہ ہے۔ اور یہ عقیدہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، عہد فطرت میں بھی۔ عہد فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں انبیاء کی تعلیم ختم ہو جائے، نہ رہے، کوئی بتانے والا نہ ہو، تو مظاہر قدرت کو دیکھ کر بندے کو جان لینا چاہیے کہ کوئی ان کو بنانے والا، ان کے چلانے والی کوئی ہستی ہے، اور وہ بھی نجات یافتہ ہے۔
عہد فطرت میں جس کو یہ یقین ہو کہ سب کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ واحد لا شریک ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی۔ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی کا نام نور نامہ ہے، کسی کا کچھ اس طرح کی بے سند بے تکی سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بحث کی گئی ہے، جی حضور نے دوزخ کا ملاحظہ فرمایا تو وہاں والدین تھے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ حضور کے والدین بھی مسلمان تھے۔ حضور کے دادا کا یہ قول دیکھ لیجئے، جب ابرہ نے حملہ کیا اور وہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ لے کر گئے تو اس نے کہا میں تو حیران تھا کہ میں تو آپ کا کعبہ گرانے آیا ہوں اور آپ صرف اونٹ طلب کریں، تو انہوں نے فرمایا اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، میں اونٹوں کو طلب کر رہا ہوں، اس کا مالک بھی ایک ہے، تم حملہ کرو وہ تم سے نبٹ لے گا۔ کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ ان کا توحید باری پہ ایمان تھا؟ تو اس وقت اسلام یہی تھا، بعثت عالی سے پہلے اتنا ہی اسلام تھا کہ اللہ کو واحد لا شریک مانو، تو وہ بھی مسلمان تھے الحمدللہ۔ سو فرمایا سب سے پہلے تو بندے کو میری ذات پہ اعتماد ہو، جانتا ہو کہ میں مخلوق ہوں، میرا کوئی خالق ہے، میں مربوب ہوں، کوئی میرا رب ہے جو میری حاجات پوری کر رہا ہے۔ پھر جب وہ آپ سے پوچھے کہ میرا اللہ کہاں ہے، فرما دیجئے تیرے سب سے قریب تر تو اللہ ہی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا پھر میری شان یہ ہے کہ جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا، جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بھائی میں مجھ سے دعا قبول کرانے کے لیے تم بھی تو میری بات مانو، تم بندے ہو کر نہیں مانو گے تو مجھے پروردگار ہو کر تمہاری کیا پرواہ ہے؟ اگر دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو جو میں فرماتا ہوں اس کو تم بھی تو مانو، بارے خدایا کیا مانے؟ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، کیا کریں؟ فرمایا یہ سب کام ہوتے رہیں گے، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا میری تم بھی تو سنو، میری بات تم بھی تو مانو، بار الہ کیا مانے؟ فرمایا فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے اپنا خالق، مجھے اپنا مالک، مجھے اپنا رازق، مجھے ہر چیز پہ قادر مان لو۔ جب تم مان لو گے تو باقی سارے کام ہوتے چلے جائیں۔ ساری عبادات کی بنیاد ایمان ہے جو مجبور کر دیتا ہے اطاعت الہی پر۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میں بندہ ہوں، عاجز ہوں، محتاج ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، دل کی دھڑکن وہ چلا رہا ہے، سانس کے آنے جانے پہ وہ قادر ہے، اس نے مہلت دے رکھی ہے، پلک جھپکتا ہوں تو یہ اس کی قدرت کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر از خود عبادات، کیونکہ اطاعت ہیں، اطاعت ہوتی چلی جاتی ہے۔ عبادات صرف نماز روزہ نہیں ہے، یہ عبادات کا ایک خاص حصہ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت، نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے، حتیٰ کہ سونا بھی عبادت ہے، بات کرنا بھی عبادت ہے، مزدوری کرنا بھی عبادت ہے۔ جب وہ شرعی طریقے سے حضور کے قاعدے سے ہو تو پھر رات دن عبادت ہی عبادت ہوتی چلی جاتی۔ تو اللہ کریم نے عبادات کا نہیں فرمایا، فرمایا فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو لاؤ۔
تو گویا اس کے 4 حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ عظمت الہی پہ اعتماد ہو، نہ جانتا ہو ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نہ جانتا، لیکن اس کے دل میں ایک یقین ہو کہ میرا خالق ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اللہ کی صفات، اللہ کی رضا، اللہ کی نامرضیات، کس بات پہ اللہ راضی ہے، کس بات پہ اللہ ناراض ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کس طرح اطاعت کریں، کس طرح عبادت کریں، کس طرح اس کی ذات کو مانیں، دیکھیں علماء حق نے تشریح کی ہے۔ اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے۔ ایک بات شاید آپ کو عجیب لگے، قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتا ہے کہ مشرکین و کافر بھی اللہ کو مانتے تھے۔ انبیاء سے کہتے تھے ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا تکذبون، اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ ان انتم الا تکذبون، تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ صرف جھوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو تو مانتے تھے، مانتے اپنے طریقے سے تھے۔ اللہ کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ہر باشعور بندے کو ماننا پڑتا ہے کہ ایک ہستی ہے جس سے آگے کچھ نہیں، ہر چیز پہ قادر ہے، ورنہ تسلسل لازم آتا ہے، اس کو کس نے بنایا، اس نے، اس کو کس نے بنایا، پھر آگے اس کو کس نے بنایا، کہیں جا کر رکنا پڑتا ہے کہ یہ ہستی خود پیدا کرنے والی ہے، اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو اللہ کو تو سارے کافر بھی مانتے ہیں، ان کو مانتے اپنے طریقے سے کہ اللہ نے جی کائنات بنا کر دیوی دیوتاؤں کے سپرد کر دی، آگے چلانا ان کا کام۔ اللہ نے کائنات بنا کر نیک بندوں سے کہا کہ اب اسے جیسے تم کہو گے ویسے چلائیں گے، تو ہم فضا مزار پہ سجدہ کریں گے تو اب وہ ہماری سفارش کریں گے، کام ہو جائے۔ یہ مختلف طریقے ہیں ماننے کے۔ انبیاء کو کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس نے زمین پہ بھیجا ہے، انسانوں کے کام کرو۔ جو اس کو مانتا ہے اللہ نے اپنے بیٹے کو پھانسی دے دی، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ماننے والوں کے گناہوں کی سزا اللہ نے اپنے بیٹے کو دے دی۔ یہ سارے قاعدے ہیں نا جس طرح لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں یہ ماننا نہیں ہے، ماننا یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب کوئی بندہ میرے بارے جاننا چاہے تو آپ سے پوچھے۔ اس لیے علماء اسلام نے یہ تشریح فرمائی ہے کہ جب آپ بچے کو بھی اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں اور ویسا ہی مانتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ اپنے طور پر ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ، میرے بارے جب کوئی بندہ آپ سے پوچھے، کیونکہ اللہ کا پتہ دینا اللہ کے نبی کا کام ہے، ہم از خود اس کی عظمت کو نہیں جان سکتے۔ اللہ کی ذات میں سوچنا جائز نہیں ہے، منع ہے، اس لیے کہ اس کی ذات ہماری سوچوں، ہمارے علم، ہماری استعداد، ہمارے شعور سے وراء الورا ہے۔ ہمارا شعور، ہماری علمی استعداد، ہماری ذہنی استعداد مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ خالق مخلوق کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ مخلوق کے دائرے تخلیق میں جو آئے گا وہ مخلوق ہوگا۔ اس لیے خالق کی عظمت دائرہ تخلیق سے بالا تر ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ ہاں صفات باری ہم جان سکتے ہیں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ یہ ساری صفتیں کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے طور پر نہیں مانیں گے کہ ہم خود سوچ لیں، نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ کریم کو ویسا مانو جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے. جب آپ اس یقین پہ پہنچیں گے جو اللہ کا رسول چاہتا ہے تو پھر اللہ سے بات کیجیے. یعنی کمال مصطفی یہ ہے کہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے. کہاں بندہ، کہاں ذات واری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ کا بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ برسوں کا کافر، مشرک، بدترین کافر، بد اخلاق، بد کردار، گناہ گار، جب خلوص سے کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا نبی کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے روبرو کھڑا کر. کیا کسی کو حضور نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو میں اللہ کو سجدہ کروں؟ فرمایا میں بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جو تم بھی اللہ کو سجدہ کرو، دل کی بات اللہ سے. فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اسے ڈسٹرب نہ کرو. یعنی بندے کو اللہ کے روبرو آنے وحد میں کھڑا کر دیا. انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے. بچھڑے ہوئے، بکھرے ہوئے، بھٹکے ہوئے گناہ گار خطا کار کو ایک آنے واحد میں اس نے ایمان قبول کیا، اللہ کے روبرو کر. فرمایا جب یہاں پہنچو تو پھر مجھ سے بات کرو، میں تو تمہارے سب سے قریب تر ہوں. اجیب الدعوت الداع، میری شان یہ ہے، مجھے یہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے درخواست کرے اور میں رد کر دوں. میں رد کر دوں تو اس کی مانے گا کون؟ اس کی سنے گا کون؟ جب بندہ میرا ہے، میں مالک ہوں، خالق ہوں، رازق ہوں، تو میں ہی سنوں گا. میں ہر بندے کی ہر درخواست قبول کرتا ہوں. بات صرف یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری مانو. تمہیں اگر میری عظمت کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے تمہاری مسکینی کی کیا ضرورت ہے. تو ہم دعا مانگتے وقت ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اطاعت الہی میں کہاں کھڑا ہوں. اب تو رواج ہو گیا، ہر بندہ سود کھاتا ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک فوجی افسر بتا رہا تھا کہ جی حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو فوجی سپاہی ہیں تنخواہ ملتی ہے تو کوئی ایک آدھ جو چھٹی جانے والا ہوتا ہے وہ دوستوں سے کہتا ہے یار مجھے پیسے دے دو، واپس آؤں گا تو اگلی تنخواہ پہ تمہیں دے دوں گا، تو میں گھر جا رہا ہوں. تو وہ فرمانے لگے کہ وہ بھی سود پر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں اتنے دیتے ہیں، اتنے زیادہ ہمیں واپس کرو. یعنی نس نس میں رچ بس گیا. اب سود کھا کر کوئی دعا کرے گا تو کیا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو سود کھانا نہ چاہتے ہوں گے ان کے منہ میں بھی سود کا غبار جائے گا. ہم میں سے جو لوگ سود نہیں کھانا چاہتے وہ اس کی مثال ہیں. آج ہم وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں. میں نے الحمدللہ ساری زندگی نہ سود دیا ہے نہ لیا ہے، لیکن اب رقم کی گٹھڑی باندھ کر سر پہ تو نہیں رکھنی، بینکوں میں ہی رکھنی ہے. ساری عمر کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہے، لیکن بینک تو سودی کاروبار کرتے، تو خاک تو ہمارے منہ میں بھی پہنچی. بازار سے جو چیزیں لیتے ہیں، کھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو پیچھے سے سارا یہ سود پر آ رہا ہوتا ہے. ہم نقد دے لیں لیکن اس میں سود کا اثر تو ہے، غبار تو جاتا ہے.
تو یہ تو ایسا دور ہے جو نہیں چاہتا اس کے منہ میں بھی سود کا غبار جا رہا ہے، اور جہاں سود ہوگا وہاں سے دعا نکلے گی کیا اور پہنچے گی کہاں تک؟ ایک پرندے کے پر باندھ دو، ساتھ دو پتھر بھی باندھ دو، پھر اسے اڑا دو کہ یہ آسمان پہ پہنچ جائے گا، وہ زمین میں گرے گا۔ ہماری دعائیں وہ پرندے ہیں جن کے پروں کے ساتھ سود کے پتھر بندھے ہوئے، اگر وہ سنتا ہے تو اس کا کرم ہے۔ ہماری دعاؤں میں کیا رکھا ہے؟ پھر بھی وہ سنتا ہے، یہ اس کی عطا ہے، ورنہ ہماری دعائیں تو وہ پرندے ہیں جن کے پروں میں سود کے پتھر بندھے ہوئے۔ پھر ہم دن بھر جو کرتے ہیں، دیکھو سادہ سا طریقہ ہے اسلام کا، اپنے حقوق حاصل کرو۔ اس میں ایک رعایت ہے کہ تم اپنا حق معاف بھی کر سکتے، لینا چاہو تو پورا لو، لیکن اگر معاف کر دو تو اس کا تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ اجر ملے گا۔ دوسرے کا حق دو، اس میں تم معاف شاف نہیں کرا سکتے، وہ تمہیں دینا ہی دینا۔ ہماری ساری زندگی لینے میں گزرتی ہے اور حق نہیں لیتے، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ مجھے کو مل جائے، دوسرے کا بھی چھین لو۔ پھر ہمارے منہ سے کیا دعا نکلے گی کہ اپنا حال تو دیکھو یار۔ تیسرا پہلو جو سب سے زیادہ سمجھنے کا ہے دعا کا، یہ ہے کہ دعا ایک درخواست ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا۔ جو بندہ اس پہ اصرار کرے میں نے دعا کی مانی جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ حکم دے رہا ہے، اس کی تعمیل ہو۔ دعا درخواست ہوتی ہے، اور جس بارگاہ میں درخواست کر رہے ہو یہ اس کا حق ہے، وہ قبول کرے یا رد کر دے۔ حکم ہوتا ہے جو ہر حال میں مانا جاتا ہے۔ آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا اس نیت سے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، تو پھر آپ تو اللہ کو حکم دے رہے۔ ذرا سوچ لو، دعا حکم نہیں ہوتی، دعا ایک عاجزانہ درخواست ہوتی ہے، یہ قبول کرنے والے کی مرضی۔ اور وہ ایسا کریم ہے، وہ فرماتا ہے جو دعا کرتا ہے میں اسے دعا کرنے کا بھی انعام عطا کرتا ہوں، اس بات کا بھی اجر دیتا ہوں کہ اس نے مجھ سے درخواست تو کی۔ یہ کائنات جب بنی، اس کے بننے سے پہلے اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ رزق تقسیم کر دیے گئے، صحتیں تقسیم کر دی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے کہ وہ سیاہی خشک ہو گئی، فیصلے ہو گئے، اس کے بعد مخلوق آئی، بعد میں زمینیں بنی، بعد میں آسمان بنے۔ وہ ازل سے جانتا ہے کہ کون کس وقت کیا سانس لے گا، کیا سوچے گا، کیا حرکت کرے گا، کتنا گھاس کا تنکا کہاں پیدا ہوگا، کون سا ذرہ کہاں گرے گا، کس ذرے کو تبدیل کر کے انسانی وجود بنانا ہے، کس ذرے سے سونا بنے گا، کس ذرے کو لوہے میں تبدیل کرنا ہے، یہ سب وہ ازل سے جانتا ہے۔ مخلوق بننے سے پہلے فیصلے ہو گئے۔ اب رہ گئی دعا۔ دعا بھی تقدیر ہے، یاد رکھیں، انہی فیصلوں میں ہے جو ازل میں ہو گئے کہ فلاں بندہ یہ درخواست کرے گا تو میں اس کے بدلے اسے یہ عطا کروں۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی پتہ نہیں، آج اٹھ کر آپ کو خیال ہے آپ نے دعا دی، اس نے کہا چلو ایسا ہی کر دو، ایسا نہیں ہے۔ دعا بھی تقدیر ہے، وہ ازل سے جانتا ہے کہ کون بندہ کیا دعا کرے گا، اس کے بدلے میں اسے کیا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیل ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، درخواست کرتا ہے، میں قبول کرتا۔ اب اس قبولیت کے کتنے درجے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان فرعونیوں کو تو نے بڑی موجیں کرائی،
لیکن یہ تیرے دین کی، تیرے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر کر دے، جب تک انہیں حقائق اور برزخ نظر نہ آئے یہ ایمان نہ لائیں، ان سے توفیق طلب کر اور ان کو تباہ کر دے۔ فوراً ارشاد ہوا آپ کی دعا قبول ہو۔ برسوں بعد فرعون غرق ہو، قبول ہو گئی، لیکن اس پر عمل میں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی تاخیر ہوئی، پھر فرعون تباہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا بعض اوقات دعا قبول ہو جاتی ہے بعین ہی، لیکن اس کے صدور میں، اس کے صادر ہونے میں وقفہ ہوتا ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ بعض اوقات فوراً ویسی ہی جیسی بندہ چاہتا ہے ویسی چیز مل جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اسے نہیں دی جاتی جو مانگ رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ مل جائے اسے تو وہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، تو اللہ کریم اس کے بدلے اسے وہ نعمت دے دیتے ہیں جو اس کے لیے مفید ہو۔ چمکتی ہوئی چھری اور چاقو دے کر اگر بچہ اصرار کرے کہ میں نے یہ لینا ہے تو اسے ماں نہیں دیتی، اسے اس کے بدلے کو اور خوبصورت چیز پکڑا دیتی ہے جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ اسی طرح قادر مطلق، ہم جو مانگتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا، میں مانگ رہا ہوں آنکھیں بھی نہ ہو جائیں، شاید آنکھیں بھی نہ ہو جائیں تو میں گمراہ ہو جاؤں، شاید میں کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، تو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں، دعا تو قبول ہو گئی، بات تو مانی گئی، لیکن وہ چیز جو تم مانگ رہے تھے وہ تمہارے لیے نقصان دہ تھی، تمہارے لیے جو مفید ہے وہ عطا کر دی۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہیں دنیا میں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، پھر دعا کہاں گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں اعمال جب تل رہے ہوں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال ترازو پہ رکھ کے فرشتے عرض کریں گے بار الہ، اس کی نیکی بدی دونوں پلڑوں میں رکھ دی گئی۔ ارشاد ہوگا نہیں، ٹھہرو، اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس بھی ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو، وہ بھی اس کے پلڑے میں رکھو، اور وہ دعائیں ہوں گی جو اس نے دنیا میں کی اور ان کے بدلے دنیا میں اسے کچھ نہیں ملا۔ اب جو نیکی اللہ کی ذات کی طرف سے عطا ہوگی کہ یہ تو میں نے اپنے پاس محفوظ رکھی تھی، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ حضور کا ارشاد ہے کہ بڑے بڑے مستجاب الدعویٰ اہل اللہ اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہماری دعائیں دنیا میں نہ پوری ہوتی، آج ہمارے نام اعمال میں رکھی جاتی۔ تو میرے بھائی، اگر تم 20 برس سے دعا کر رہے ہو تو سوچو تمہارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں رکھی گئی۔ پھر چوتھا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، آخرت میں بھی نہ ملے، تو جو لمحات اللہ سے بات کرتے گزر جائیں اب ان کا کوئی ثانی ہے؟ ارے ہم دنیا دار ہیں، آج کسی کو وزیر اعظم بلا لیتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس پہ بلاتا ہے، تنہائی میں ملتا ہے، اس کی ساری بات سنتا ہے، پھر اس کا کام ہو یا نہ ہو وہ ساری عمر گنگاتا رہتا ہے، یہ مجھے تو اکیلے میں بلایا ذاتی طور پر، تو یہ تو جیسے ہم ہیں جیسا وہ ایک انسان ہے۔ قادر مطلق سے تم نے تنہائی میں باتیں کر لی، ذاتی طور پر ایک تم تھے، ایک اللہ کریم تھا، اب اس سے آگے کیا چاہتے ہو؟ دعا مانگنا صرف یہ نہیں ہے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ لینا ہے، کوئی بات کرنے کا بھی تو مزہ ہوتا ہے۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہاں را، بیک لفظ
تمام گفتن تمنائے جہان را، دنیا بھر کی باتوں کا جواب ایک لفظ میں ہوتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ سارا دن بندہ بحث کرتا رہے، شام کو آپ انکار کر دیں، سارے کا جواب ہوگا۔ سارا دن بندہ بحث کرتا رہے، آپ کہہ دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ منظور ہے، ہاں یا نہ، ایک لفظ جواب کے لیے کافی۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، ایک لفظ میں ساری باتوں کا جواب آ جاتا ہے۔ مانا ذوق حضوری طول دادم داستان رہا، یہ جو میں بات لمبی کی یہ تو حضوری کا مزہ تھا، ہم کا سخن ہم کلامی کا مزہ تھا، شرف ہم کلامی کی لذت تھی، بات کرنے کی لذت تھی، میں بات کو لمبا کرتا گیا۔ سوال آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ادب یہ ہوتا ہے کہ سوال کا جواب مختصراً اور عین اس کے مطابق دیا جائے، اور انبیاء سے زیادہ باادب کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام پر سوال ہوا، ما تلک بیمینک، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تھا یہ عصائی، یہ میرا عصا ہے پروردگار عالم۔ تو جواب تو ختم ہو گیا۔ یہ عصائی احش بعلی غنمی ولی فیہا معارب اخری، وہ اتنی لمبی انہوں نے، اس سے میں اجڑ چراتا ہوں، اس سے میں پانی نکالتا ہوں، یہ مجھے روشنی، انہوں نے پورا لیا فیہا معارب اخری، جتنے اس میں کمالات تھے سارے گنوائے۔ تو مفسرین یہاں سوال کرتے ہیں کہ انبیاء تو سب سے زیادہ باادب ہستیاں ہوتی ہیں، تو یہ تو ادب کے خلاف نہیں کہ جواب، وہاں پھر انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ جواب تو ایک لفظ میں ہو سکتا ہے، لیکن جو لذت ہم کلامی ہے اس نے مجبور کر دیا، میں بات لمبی کرتا چلا گیا۔ منا ذوق حضوری طول دادم داستان ہے۔ ارے کوئی بات کرنے کا بھی مزہ ہوتا ہے، کبھی یہ بھی سوچو کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں پروردگار عالم سے بات کر رہا ہوں، تنہائی میں، علادگی میں، کوئی سننے والا ہے، دل میں دعا کر رہا ہوں، اب لفظ ہونٹوں سے نکلے تو فرشتہ لکھے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ لب سے نکلتا ہے وہ تو فرشتہ لکھتا ہے، اب جو دل بات کر رہا ہے بارگاہ الہی میں، اس سے فرشتے کا کیا تعلق؟ تم ہو، پروردگار عالم ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر دعا کا یہ پہلو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہ ہو، دعا کرنا محض ایک بہت بڑی عظمت۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری عبادات کا حاصل دعا ہے۔ دعا میں وہ لذت ہے کہ ساری عبادات کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ تو میرے بھائی، جسے 20 برس اللہ نے اپنے ساتھ باتوں میں لگائے رکھا، وہ اللہ سے ناراض ہونا چاہتا، کیا بات کرتا؟ اصل بات یہ ہے میرے بھائی، تم نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، تم نے اپنے تصور میں جو اللہ بنا رکھا ہے نا، اسی سے بات کرتے رہے ہو۔ جو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی کی ہے، جس کا پتہ بتلایا ہے، جس کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، اس اللہ سے تم نے بات ہی نہیں کی، ورنہ بات کرنے کی لذت آ جاتی، مزہ آ جاتا کہ 20 برس تم ہو اور اللہ کریم ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، اب اس سے زیادہ کیا چاہتے؟ کائنات کا نظام بڑا وسیع ہے، اور یہ بڑا چھوٹا 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 جڑا ہوا ہے، اتنا باریک اسے اللہ ہی جوڑ سکتا ہے، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ روس کے ایک سائنسدان نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو برف گرتی ہے تو یہ بہت باریک چھوٹے چھوٹے مائکرو ذرات ہوتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا جو ہے اس کے جب ذرات بنتے ہیں تو وہ لاکھوں میں بن جاتے ہیں، بہت چھوٹے۔ اس نے کوشش کی ہے کہ ان کی تصویر لی جائے، اس نے بڑے طریقے کیے، سائنسدان ہیں، آج سائنس کا دور ہے، وہ پگھل جاتے، ذرا سا جو چھوٹا قطرہ فن پگھل جاتا، اس نے کوئی ایسی
دوائی لی جو جس پہ وہ رکھ کے وہ جم جائے، پگھلے نہیں. اس نے پھر چھوٹے ذرات جو برف کے تھے ان کی تصویریں لیں. ایک گالا جو برف کا گرتا ہے اس میں کروڑوں ذرات ہوتے، اور جو ٹنوں گرتی ہے اور ساری زمین کو اس میں کتنے ذرات ہوں گے. اس کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ذرہ کسی دوسرے سے اس کی شکل نہیں ملتی. ہر ذرے کی اپنی شکل ہے، اور اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوبصورت زیور نہیں دیکھا کہ کسی سونار نے بنائی ہو. یہ میں نے اس کی کچھ تصویریں نقل کی ہیں، انہیں آپ دیکھیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے یہ جو لگے ہوئے ہیں ہمیں یہ کرنے دیں. یہ ساری ایک ایک ذرے کی تصویریں ہیں، یعنی برف کا ایک ایک ذرہ اس نے اس کی تصویریں لی ہیں، اور کوئی تصویر کسی دوسرے سے نہیں ملتی، اور اتنی خوبصورت ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک ہے، اب یہ دیکھ لیں یہ دوسری ہے. یہ برف کا ایک باریک خشخاش کے دانے سے بھی چھوٹا ذرہ ہے، اس کی تصویر. یہ تیسری ہے، دیکھیں کوئی ایسا زیور دیکھا آپ؟ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ چوتھی ہے. 5-6 ہے میرے پاس، میں نے نقل کی ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں. یہ اگلی ساتھ، یہ برف کے ایک چھوٹے رائی کے دانے سے بھی چھوٹے ذرے کی تصویریں ہیں. اب اس کاریگر کو میں اور آپ مشورہ دیں کہ یہ چیز ایسے بنا دو، جس نے یہ ذرات بنائے ہیں. یہ برف کے ذرات ہیں جنہیں مخلوق پاؤں تلے رونتی پھرتی ہے، اور جو لمحے میں پگھل کر پانی بن جاتے ہیں. ان میں کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اور کھربوں بے حساب گنتی سے بالا ہوتے ہیں یہ ذرات. یہ دیکھو، یہ برف کے ذرات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ہستی کو ہم مشورہ دیں کہ آپ ایسا کرو، یہ بات نہیں بنتی. ہاں، یہ اس نے اجازت دی ہے، اور اس پہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو تم سمجھ سکتے ہو، جو تمہاری سوچ ہے، اس کے بارے میں مجھ سے بات کرتے رہا. تم کائنات کو نہیں سمجھتے. اب تمہیں کیا خبر کہ اس برف کے ایک ایک ذرے میں کیا کیا کشیدہ کاری ہے. تو جس وقت کو جانتے نہیں اس کا مشورہ کیا دو. اب پتہ نہیں بارش کے ایک ایک قطرے میں کیا رنگ آمیزی ہوتی ہوگی. ایک پتا بنتا ہے درخت کا، اس میں کتنے رنگ، کتنی رگیں، کتنے اس میں آگ بھی ہے، اس میں درخت کی غذا پک رہی ہے، پھر وہ تقسیم ہو رہی ہے. تو یہ ہم ان باتوں کو نہیں جان سکتے، یہ اس کا کرم. اس نے کہا ہاں مجھ سے بات کیا کرو، جو تم جانتے ہو اس کے بارے کہتے رہو، ہوگا وہ جو میں کروں گا، کیونکہ میں سب جانتا ہوں، تم کچھ نہیں جانتے. تو اب اس بات پہ اصرار تو نہیں کیا جا سکتا کہ جو میں نے کہا ویسا ہو جائے. ہے کوئی گنجائش اس کی؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ اس پہ اجر دیتا ہے، ہماری بات سنتا ہے اور اس کا بدلہ ہمیں دیتا ہے، اور اس پر راضی خوش ہوتا ہے. جتنا مانگتے جاؤ اتنا خوش ہوتا ہے. اور اللہ سے مانگنا ہی زندگی کا حاصل ہے کہ یہ شعور ہو جائے کہ میرا اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں. اس سے یار ساری عبادت کا حاصل یہی ہے، سارے مجاہدے کا حاصل یہی ہے. تو میرے بھائی گھبراؤ نہیں، اس نے بھی تو 20 برس تمہاری بات سنی. یہ شرف کیا کم ہے؟ جو دعا کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہے، ویسی نعمتیں مل جاتی ہیں، اس کا بدلہ مل جاتا ہے،
آخرت میں اجر مل جاتا ہے، یا پھر یہ کیا کم ہے کہ وہ کائنات کا مالک ہو کر ایک عاجز سے جس کی کوئی آپ اپنے آپ کو لکھنا شروع کریں، آپ اللہ کی کائنات کو دیکھیں، اس میں مخلوق کو دیکھیں، خود کو ایک مخلوق سمجھ کر آپ اشاریہ 0 لکھنا شروع کر دیں، زندگی بھر 0 رہیں گے، 1 نہیں آئے گا۔ کوئی بھی بندہ کائنات میں زمین پر جو مخلوق بستی ہے اس میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہے تو اشاریہ لکھ کر ساری زندگی 0 لکھتا چلا جائے تو 1 لکھنے کی باری تم ہو کیا؟ تو پھر اس بے کس کی بات براہ راست اللہ کریم سن رہا، اور 20 برس تک سنتے، اتنا اس نے برداشت کیا تمہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو میرا ایمان متزلزل ہو گیا۔ کمال ہو گیا، تمہیں تو آج لذت ایمان آنی چاہیے تھی کہ کتنا کریم ہے میرا رب کہ مجھ جیسے نااہل کو برسوں سے برداشت کر رہا ہے، اور میں اپنی جھک بک بک کرتا رہتا ہوں، وہ کریم مجھے منع نہیں کرتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں کہتا، کہتا ہے کرتے رہو بات۔ تو دعا کا حاصل وصول الہی ہے، قرب الہی ہے۔ دعا ضرور کریں، عبادت کا حاصل ہے، لیکن دعا کو دعا سمجھیں، دعا کو حکم نہ سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہماری ساری قوم کو ہدایت نصیب فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ بے اتفاقی اور قتل و غارت سے پناہ عطا فرما، اپنے عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ اپنی اطاعت، اپنی آشنائی کی توفیق عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔